أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ذی وقار اہل علم، آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ تجوید القرآن، اس کا معنی مفہوم، اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ. بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل الاصیل ہے، نہایت اہم موضوع ہے. اس جانب کسی طور پر بھی کمزوری، ضعف، عیب ہے. خصوصیت کے ساتھ ہم طلباء کے لیے، شرعی علم حاصل کرنے والے ہم طلباء کے لیے، امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والوں کے لیے، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، خطبات، اور اس اعتبار سے جو ہم دوران آیتیں پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، خصوصاً نمازیں پڑھاتے ہیں یا لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں قرآن، یہ مستوی کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ عام مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھے، درست پڑھے، صحیح انداز میں پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہم پر نازل کیا ہے، اب غور فرمائیے کہ اس کا جو تعامل، اس کا جو برتاؤ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. بنیادی طور پر جو استقراء کر کے زمانہ قدیم سے اہل علم جو بات بتاتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کا جو تعلق ہمارے سے ہونا چاہیے وہ تین طرح سے بنیادی طور پر، ایک استقراء کر کے اور استیعاب کر کے بنیادی طور پر تین نکات میں باتیں بتائی جاتی ہیں. زمانہ قدیم سے اس کی اس بات کو کسی کی جانب احالہ نہیں کر سکتے، کسی کی جانب اشارہ نہیں کر سکتے. یہ بات عمومی بات ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایک اس کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورۃ الفاتر میں بیان فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اہل ایمان کی ایک بنیادی وصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں. ان کا ایک بنیادی وصف ہے یہ کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ایک تابعی ہیں، مشہور ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، مطرف ابن عبداللہ الشخیر رحمہ اللہ، 95 ہجری سن وفات ہے. وہ جب اس آیت کریمہ سے ان کا مرور ہوتا، پڑھتے کرتے تو کہتے تھے کہ جو هذه الآیۃ آیۃ القراءہ، وہ کہا کرتے تھے. یعنی یہ آیت کریمہ ان آیتوں میں سے ہے جو قرآن مجید کی تلاوت پر ابھارتی ہیں. یعنی قرآن مجید کا ایک حق ہے، ایک معاملہ ہے، ایک برتاؤ ہے ہمارا کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک برتاؤ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بس پڑھا کریں، اس کی تلاوت ہوتی رہے، اس کی قرات ہوتی رہے. قرآن مجید کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہونا چاہیے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے. اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اور اہل علم کی روشنی میں وہ ہونا چاہیے. پھر دھیرے دھیرے آدمی میں وہ اتقان پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لیدبروا آیاتی کہا اللہ رب العالمین نے. اب یہ ہم اس باریکی میں نہیں جائیں گے کہ یہاں پر تدبر کا کیا معنی ہے، کیا تفصیلات ہیں، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک معاملہ ہے وہ
اور ایک تیسرا برتاؤ، تیسرا ایک معاملہ ہے جو اس کا لب لباب ہے اور اصل الاصیل ہے اور ما حصل ہے زندگی کا، خلاصہ ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ان تین جو رئیس بنیادی طور پر جو یعنی معاملات میں جو 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 ایک حق رکھتا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہی ہمارا موضوع ہے کہ اس کی تلاوت سے متعلق جو بنیادی طور پر جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو تجوید اللفظ کی اگر بات کرتے ہیں، تجوید القرآن کی بات کرتے ہیں، اس کی ایک میں تاریخی بات بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو نبوت بھی وہیں پر ملی، آپ نے ایک عرصہ مکے میں رہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ عربی النسل ہیں، آپ مدینے میں رہے، آپ عربی النسل ہیں۔ آپ کا اسلوب، آپ کا طرز گفتگو، طرز تخاطب، آپ کا لہجہ سب خالص عربی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید صرف آپ کے سینے پر نازل ہی کیا، اتنی ہی بات نہیں ہے، پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ قرآن مجید عام عربی زبان سے ایک درجہ ممتاز ہے، اللہ کا کلام ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الشعراء میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا پڑھنے کا انداز، اس کا لہجہ، یہ سب خالص عربی ہونا چاہیے۔ بلسان عربی مبین، قرآن مجید کو کھولیں گے تو عربی زبان میں ہے ہی، لیکن دسیوں آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن کو اسی زبان میں نازل کیا ہے اور اعلیٰ معیار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے قرآن مجید کو لیا، آپ بھی عربی النسل تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان سے تابعین نے لیا، اور تابعین سب عربی النسل نہیں تھے، لیکن بڑی تعداد عربی النسل تھی۔ اور لیکن عربی النسل جو لوگ نہیں بھی تھے وہ بہت ہی کم تھے، لیکن وہ صحابہ سے لینے کی وجہ سے بہت ہی درست انداز میں انہوں نے لیا۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے حافظ جلال الدین السیوطی کو ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس کا جو بالکل آخری جو حصہ ہے النوع الثمانون، اس میں طبقات المفسرین سے متعلق بہت ہی مفصل گفتگو کی انہوں نے۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بات تو ان کی نہیں ہے، بات ابن ابی دنیا کی ہے، حافظ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ابن ابی دنیا نے یہ بات کہی ہے، لیکن حافظ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے وہ کس کتاب میں اور کہاں کس پس منظر میں وہ عبارت ہے مجھے نہیں مل سکی، شاملہ سے بھی مجھے نہیں مل سکی۔ بہت ممکن ہے حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے یعنی بالمعنی انہوں نے لکھا ہو، ہو بہو لفظ لکھنے کے بجائے، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کوئی عبارت لکھنے کے بجائے پڑھ کر کے اپنے الفاظ میں انہوں نے لکھ دیا ہو، لیکن بات بڑی پتے کی کہی انہوں نے۔ حافظ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کے حوالے سے الفاظ حافظ جلال الدین السیوطی کے ہیں، کہا کہ الصحابۃ والتابعون الصحابۃ والتابعون كان عندهم علوم العربیۃ بالطبع لا بالاکتساب۔ انہوں نے کہا کہ عربی زبان جو صحابہ میں تھی وہ طبعی طور پر، فطری طور پر، یعنی پیدائشی طور پر وہ عربی النسل ہیں، اکتسابی طور پر نہیں۔ انہوں نے صرف و نحو الگ سے سیکھا نہیں، انہوں نے علوم المعانی الگ سے سیکھا نہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات تراکیب کو الگ سے کوئی کورس نہیں کیا انہوں نے۔ طبعی طور پر وہ ساری جو ہے خوبیاں، خصائص جو عربی زبان کی وسعت میں ہوتی ہیں وہ سب آپ میں تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد صدیقی دور، فاروقی دور اور خصوصاً عثمانی دور میں فتوحات کا جو سلسلہ چلا اور جو وسیع پیمانے پر جو حدود جو ہے تھی اسلامی سلطنت کی، تو عجمی لوگوں نے جو اسلام قبول کیا وہ قرآن مجید پڑھنا چاہیں عربی زبان میں، تو تکلم ہو عربی زبان میں قرآن مجید پڑھنا ہو تو ان کے لیے ایک دشواری والا معاملہ تھا۔ ایسی صورت میں پھر جو ہے اہل علم نے کتاب و سنت کی مختلف اجزاء پر کام کیا، ایک جز کو لے کر کے تفصیلی طور پر کام کیا۔ وہیں پر چونکہ یہ اصل الاصیل ہے قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے تو کافی انہماک سے کام کیا گیا، اس کے لیے علماء مختص ہو گئے، اس کے لیے وہ تدریسی طور پر بیٹھ گئے، بلکہ کئی اہل علم تو جب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ جو معروف حدیث عثمان صحیح بخاری کی، اس کو پڑھنے کے بعد تو وقوف کر لیا انہوں نے، کسی جگہ پر بیٹھ گئے ایسے ہی کہ اب ہم اسی کو پڑھائیں گے، دوسری کوئی چیز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ سب سے خیریت والا کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جانب کافی توجہ دی گئی۔
تو تجوید یہ جو اصطلاح ہے تجوید یا جید القراء، جودۃ القراء، یہ قدیم اصطلاحات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی کے اواخر میں اور دوسری صدی میں تو یہ اصطلاحات عام طور پر رائج تھے اہل علم کی زبانی. مستقل طور پر فنی طور پر کتابی طور پر جو چیزیں سامنے آئیں وہ تو بات کی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ساری چیزیں جو زبانی تھیں وہ تو آغاز ہی میں تھیں. تو یہ جو تجوید سے متعلق آج کا ہمارا جو درس ہے یا مختصر طور پر نشست ہے، بس ہلکی پھلکی انداز میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک فکرہ دینے کے لیے. ہم جو تجوید القرآن کہتے ہیں عربی زبان میں تجوید تفعیل کے وزن پر. ہم جانتے ہیں کہ تفعیل کے جو خصائص ہیں اس میں سے ایک تکثیر بھی ہے، یعنی کثرت پر دلالت کرتا ہے. اس کے اندر جو بھی معنی آتا ہے وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے. عربی زبان میں یعنی تجوید کے معنی آتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے النہایت فی التصحیح. اہل علم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کا جو معنی آتا ہے یعنی تصحیح میں کسی چیز کو عمدگی سے پیش کرنے میں، یعنی بالکل باریکی کے ساتھ تحسین ہو، ادائیگی ہو، حسن ادائیگی ہو، اس کی جو خوبیاں ہوتی کسی بھی چیز کو انجام دینے کے لیے، اتقان ہو، حسن ہو، باریکی ہو، اور جو ہے اس کی ساری چیزیں، سارے اجزاء اس کے اندر موجود ہو، کسی چیز کو انجام دیتے ہیں. تو عربی زبان میں بنیادی طور پر تجوید اسی کو کہتے ہیں. تو یہ تو تجوید کا معنی ہوا. تجوید جب ہم کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں یا اہل علم کی اصطلاح میں، قرآن مجید کو پڑھانے کی اصطلاح میں، اس میں صرف یہ بات مقصود نہیں ہوتی ہے کہ اصل تلفظ کی ادائیگی کیسی ہوگی، صرف یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ احکام التلفظ کہتے ہیں اس کو. یعنی تلفظ کی ادائیگی کے جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو باریکیاں ہیں، مخارج ہیں، اس کی صفات اصلیہ ہیں، ان سب کی ایک ایک چیز کو الگ سے علیحدہ کر کے بتانا، اس کے احکام بتانا، اور پھر اس کے اندر مزید حسن لانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں بتانے کے لیے جو ہی تجوید القرآن کی بات آتی ہے، تجوید اللفظ کی بات آتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے مطلب جو لفظ کو ادا کرنے والی بات آتی ہے، اتنی بات نہیں، اس کے ساری تفصیلات، ساری وسعت اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ 9ویں صدی ہجری کے وسط کے عالم دین ہیں ابن الجزری الدمشقی رحمہ اللہ. اس باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شہرت، اتنا مقام عطا فرمایا، بلکہ اس دور کے جو معروف قراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے، معروف قراء کی میں بات کر رہا ہوں، جو قراءت سے متعلق اسانید دیا کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور میں عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں کہ ایک حلقے کی یا ایک علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جو ہے جو اسانید دیے جاتے ہیں، آج صحیح بخاری کی سند دی جاتی ہے، صحیح مسلم کی سند دی جاتی ہے، اس طرح کی جو احادیث کی فن حدیث سے متعلق اسانید دی جاتی ہیں، ویسی قراءت کے باب میں جو سند دی جاتی ہیں، ابن الجزری الدمشقی رحمہ اللہ، یعنی یہ ایک ایسے عالم دین ہیں جو آج کی جتنی بھی اسانید ہیں آپ کی بات کے، وہ سارے اسانید آپ سے ہو کر ہی آگے جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے آپ کو. اور اس کتاب کے سارے مباحث آپ دیکھیں گے کہ اس فن کا کوئی ماہر، اس فن کا جو ایک متقن عالم دین، گہرا علم رکھنے والا، وسیع علم رکھنے والا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فن کے لیے آپ کو خلق فرمایا ہے. اتنی گہری باتیں اس میں لکھی ہیں آپ نے. یہ کتاب مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، النشر فی القراءۃ العشر. اس باب سے متعلق جو ہے ایک مرجع کی کتاب ہے اور بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے. اس میں آپ نے سبحان اللہ یعنی بعض مسائل پر تو یہاں تک لکھا کہ جو ہے یہ تو میری صغر سینی کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو میری بالکل آغاز جب میرا تھا یعنی میرے طالب علم کا، اس دور کا لکھا ہوا ہے، یہ نوشتہ ہے. کبھی تو کہا کہ اس کے لیے تو میں نے 20 سال لگائے ہیں کہ کچھ موضوعات کے لیے آپ نے کہا ہے. تو پورا تجربہ آپ دیکھیں گے ان کی عبارتوں میں. تو انہوں نے ان کی یہ جو کتاب ہے، اور ایک بات ضمناً بتا دیتا ہوں میں آپ کو ان کے بارے میں. ابن الجزری الدمشقی، نام تو محمد تھا، ان کے والد کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابن الجزری الدمشقی ہیں، 833 ہجری سن وفات ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں، سلفی عالم دین ہیں. تو ابن الجزری الدمشقی رحمہ اللہ نے تجوید کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، دیکھیں آپ، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ جو اصطلاحی تعریف جو ہوتی ہے، اصطلاحی تعریف یعنی مستقل طور پر جچے تلے جو الفاظ ہوتے ہیں، مرتب کلمات جو ہوتے ہیں، میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک عام مفہوم
عام مفہوم، یعنی آپ سے پوچھا گیا تجوید کیا ہے تو آپ نے ایک عام مفہوم جو ہو سکتا ہے وہ آپ نے دیا، بجائے اس کے کہ کلمات کو جوڑیں، ترتیب دیں اور ایک سطر میں لے کر آنے کی سکیڑ کر کے لائیں اور پھر اس کی شرح کی جائے. بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عام مفہوم میں جو ہے تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید القرآن کو. تو اس کی انہوں نے لکھا بغیر اس کے کہ جو اصطلاحی تعریف کہیں، اس کا مفہوم کہنا زیادہ بہتر رہے گا، لیکن بڑا مفصل لکھا آپ نے. میں عبارت پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں سے بیشتر افراد جو خاص کر بڑی جماعت کے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر کے سب سمجھ لیں گے انشاءاللہ. وہ لکھتے ہیں، دیکھیے، فالتجوید هو حلیۃ التلاوہ وزینۃ القراءہ وهو اعطاء الحروف حقوقها وترتیبها مراتبها ورد الحرف الى مخرجه واصله والحاقه بنظیره وتصحیح لفظه وتلطیف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غیر اسراف ولا تعسف ولا افراط ولا تکلف. پھر اس کے بعد آپ نے اسی کی مزید جو ہے تفصیلات بیان کی، کچھ اہل علم کے نقولات آپ نے پیش فرمائی ہیں. اس کا آپ اندازہ لگائیے، آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں کتنا عام فہم ہے. یعنی تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے تلاوت میں حسن پیدا کرنا. تلاوت میں حسن پیدا کرنا کس اعتبار سے؟ اس کی حسن ادائیگی کے ذریعے سے، اس کی حسن ادائیگی کے ذریعے سے. اور حسن ادائیگی میں جس طرح سے ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمے 5 حروف بھی مل کر کے آ جاتے ہیں، تو 5 حروف کی الگ الگ سے ادائیگی ہو، ہر حرف کا حق ادا کیا جائے، ہر حرف کا جو حسن ہے وہ نمایاں ہو. پتہ چلے کہ اس میں الف، اس میں حمزہ بھی ہے، اس میں کوئی لام بھی ہے، اس میں ہا بھی ہے، اس میں میم بھی ہے، اس میں دال بھی ہے. پتہ چلے کہ اس میں را بھی ہے، اس میں با بھی ہے، اس میں جو ہے با مشدد ہے. یعنی جب آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی آیت کریمہ، یا خاص کر قرآن مجید کی جو ہم بات کرتے ہیں، واقعی معلوم ہو کہ جو یہی حرف ہے، ایسی بنیادی غلطی نہ ہو. قرآن مجید میں عسا ربہ ہے، اگر ذرا سی کوتاہی ہو جائے، سین کے بجائے کوئی صاد پڑھ دے گا تو کیا معنی ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اندازہ لگائیے آپ، عسا کے معنی نافرمانی کے ہیں. یعنی کتنی تبدیلی آ جاتی ہے، معنی کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے. لہن جلی ہے یہ، یعنی یہ تو بالکل شدید بات ہے یہ. تو ایسے میں جو ہے ہر حرف کی ادائیگی ہو، ایک حرف پڑھتے ہوں تو اس کو بھی ادا کریں. اگر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، معلوم ہو کہ ہر حرف علیحدہ ہے، اس کے علیحدگی کے ساتھ اس کا مخرج ہوتا ہے اور اس کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہر حرف کی ادائیگی ہو، معلوم ہو کہ وہاں پر کاف ہے، وہاں پر طا ہے، وہاں پر ثا ہے، وہاں پر وا ہے، وہاں پر ضاد ہے، ہر حرف کی ادائیگی ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کی، لیکن اس ادائیگی میں کسی طرح کا تعسف نہیں ہونا چاہیے، دباؤ نہیں ہونا چاہیے. حرف کو دبا دیا نہ دبایا جائے، اس میں تکلف نہ کیا جائے، افراط اور تفریط والی بات نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ہے عین نکالے ہیں تو پھر بھدا پن ہو کہ جو ہے لگے کہ قرآن مجید کا جو حسن ہے وہ حسن داغدار ہو جائے، وہ متاثر ہو جائے. وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. افراط و تفریط کے شکار کے بغیر آسانی کے ساتھ لیکن حسن ادائیگی کو ملحوظ رکھا جائے، اور ایک کلمے کے اندر جتنے حروف ہوتے ہیں ہر حرف کو اس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے. اور کبھی کبھار حروف ایسے ہوتے ہیں جو ذرا قریب المخرج ہوتے ہیں، ایسے میں اس حسن کو باقی رکھنا، اس حسن کی ادائیگی کو واضح کرنا، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. تو یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ ایک عام مفہوم ہے جو تجوید سے متعلق ہے، اس کا بہت ہی لحاظ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے میں نے جیسے آغاز میں بھی کہا کہ قدیم علماء کی کتابیں اٹھائیں گے، چاہے آپ رجال سے متعلق کوئی بھی کتابیں اٹھا لیں، طبقات القراء اٹھا لیں، آپ النہایہ جو ہمارے پاس ہے طبقات القراء وہ لے لیں، تہذیب الکمال لے لیں، فی اسماء الرجال، رجال سے متعلق الطبقات الکبریٰ، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف فن حدیث کے لیے خاص ہیں رجال، ایسے ہیں کیا؟ نہیں، وہ اس باب میں بھی مہارت رکھتے تھے. کئی ایک رجال ایسے ہیں. تو ایسے میں ان کی زندگیوں سے متعلق جو تعارفی کلمات لکھے جاتے ہیں اس میں جید القراءہ، جودۃ القراءہ، ایسے الفاظ بھی لکھے جاتے ہیں. یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بالکل قدیم اصطلاحات ہیں. یا اور بات ہے کہ تجوید القرآن، تجوید اللفظ، اس لفظ کے ساتھ مستقل کتابی باتیں، کتابی شکل، یہ سب جو ہے اس کے یقیناً جیسے مصطلح الحدیث ہے، جیسے اصول و تفسیر ہے، دیگر موضوعات میں مراحل اس میں بھی آئیں. لیکن آغاز کے اعتبار سے یہ اصطلاحات بالکل رائج تھیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت معروف عالم دین حمزہ الزیات رحمہ اللہ، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ان کے بارے میں، حمزہ الزیات رحمہ اللہ سے متعلق تفصیلی باتیں. حمزہ الزیات رحمہ اللہ معروف قراء میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہی یعنی تعلمنا جودۃ القراءہ عند ابن ابی لیلہ، محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ معروف عالم دین ہے، 148 سنہ وفات ہجری ہے ان کا. تو ان کی جو تلمید حمزہ الزیات 156 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. تو یہ مطلب جو لفظ استعمال فرما رہے ہیں وہ قابل غور ہے، جو مجھے بتانا ہے وہ قابل غور ہے. اور حمزہ الزیات معروف قراء میں سے ہیں.
امام اعمش رحمہ اللہ وغیرہ تو جو ہے ان کے طرز قراءت پر اعتراض کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی معروف قراء ہی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جو ہے ایک وزن ہے آپ کی گفتگو کا. تو یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تعلمنا جودت القراء، جودت القراء، جودت القراء کہیں، تجوید القرآن کہیں، یہ قریب المعنی ہے، بس تعبیر الگ ہے، بس کلمات الگ ہیں، معنی مفہوم بالضبط وہی ہے جب ہم کہتے ہیں تجوید القرآن. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس بات کو رکھ کر کے ایک بنیادی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کا عظیم احسان ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بھلے ہی یہ غیر مسلم آبادی یہاں پر زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی کم ہے، لیکن کروڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں ہمارے ہندوستان میں. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مسجد ہو جہاں مکتب نہ چلتا ہو، جہاں بچوں کو تجوید سے قرآن نہ پڑھایا جاتا ہو. یہ بڑی سعادت ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں جوڑ کے رکھا ہے. اور میں اپنے طور پر بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہیں اس ہندوستان کے اندر، جتنے بھی مرد ہیں، ہم پورے ملک کی دنیا سے متعلق تو بات آسانی سے نہیں کر سکتے، لیکن حسن ظن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پر بھی، لیکن ہندوستان سے جو متعلق جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بر صغیر سے بھی اگر بات کرتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں جو بھی بڑی عمر کے ہیں، وہ مکتب ہی سے نکل کے آئے ہیں. بھلے ہی وہ آگے جا کر کے کچھ مدرسے میں نہ پڑھے ہوں، تفصیلی تعلیم نہ پڑھے ہوں، لیکن مکتب بنیادی حصہ رہا ہے ان کی زندگی کا. وہ کسی بھی میدان میں چلے گئے ہوں، کسی بھی میدان میں، وہ بہت دور بھی چلے گئے ہوں، آپ اندازہ لگا لیں، لیکن اس مکتب سے ان کا کسی گونا تعلق رہا ہی الحمدللہ. تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اس تعلق سے توجہ دلائیں اور ترغیب دلائیں اور اس کی اہمیت بتائیں کہ یہ جس طرح سے شرعی علم کسی بھی باب میں ہو جو استاذ سے لینے کی بات آتی ہے، یہ موضوع بھی خصوصیت کے ساتھ استاذ ہی سے لینا چاہیے. بنیادی طور پر اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کسی مسلمان کے لیے کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. وہ ایک فرد کی بات ہو سکتی ہے، وہ ایک اصول اور قاعدہ متحدہ نہیں ہے، وہ ایک فرد کی بات ہو سکتی ہے، استثنائی صورت ہے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، وہ کوئی کیسٹ اور CD ڈال کر کے یا یوٹیوب کے ذریعے سے سیکھ رہا ہے. دور حاضر کا اگر میں بات کروں تو ایک وجہ ہے اس کے لیے، یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ اس آپشن کو بھی چھوڑ دے، لیکن جہاں تک ہو سکے استاذ ہی کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن لینے کی جو بات رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ سے قرآن لینے کی بات، کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنا سکھایا آپ کو. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یعنی طرز بتایا گیا، تعلیم دی گئی کیسے پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی عمر کے تو نہیں تھے، 40 سال کے، عربی زبان کے ماہرین میں سے آپ، فصیح اللسان آپ، افصح اللسان آپ، نبوت سے پہلے بھی، لیکن آپ علیہ السلام کو قرآن مجید کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کو اس جانب توجہ دلائی جا رہی کہ پہلے سنیں لیں کہ جیسے پڑھایا جا رہا ہے. لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. آپ علیہ السلام کو طرز دیا گیا، یہ طریقہ بتایا گیا کہ آپ براہ راست لینے کی کوشش کریں، ہو بہو لینے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ السلام کو اس کی ترغیب دلائے گی. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں کسی طور پر بھی چوک نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ استاذ کا انتخاب ہو، استاذ کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس میدان کے ماہرین کا انتخاب ہو. کس استاذ سے پڑھایا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی ایک مکتب چل رہا ہے، وہ طالب علم بھی کسی کے پاس پڑھ لے رہا ہے. ان کا اتقان کتنا ہے اس میں، وہ کتنے ماہر ہیں اس میں، ان کا نطق کتنا واضح ہے، کتنی ادائیگی ان میں ہے، ان کو کس نے شہادت دی ہے، کس نے ان کے تعلق سے توثیقی کلمات کہی ہیں کہ یہ قرآن مجید بہتر پڑھا سکتے ہیں. ورنہ بحیثیت ایک معلم رہے گا، وہ جیسے پڑھائے گا ویسے پڑھ کے نکلے گا. وہ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں قرآن مجید امت کو جو عطا فرمائے ہیں، بنیادی طور پر دو شکلیں ہیں اس کی. ایک مکتوب شکل میں آپ علیہ السلام پر جیسے آیتیں نازل ہوتی آپ املا کروا دیا کرتے تھے، لکھا دیا کرتے تھے. ساتھ میں آپ علیہ السلام منطوق یعنی پڑھ کر کے منطوق یعنی صوت کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے پڑھ کر کے سنائے آپ نے. آپ اندازہ لگائیے مسند احمد کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جب یعنی مقدام ابن معطی کرب رضی اللہ عنہ نے سورۃ النمل پڑھنے کو کہا تو کہا کہ یہ سورہ میں اللہ کے رسول سے نہیں سیکھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی بات ہے. یعنی میں نے اللہ کے رسول سے جو صورتیں سیکھی ان میں سے یہ صورت نہیں ہے، یعنی براہ راست میں نے یہ صورت رسول اللہ سے نہیں سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنی باریکی. آپ عربی نسل ہیں،
رسول اللہ کی صحبت ہے. اتنی صورتیں اللہ کے رسول سے براہ راست سیکھی ہیں, اسی پر یہ صورت نہیں پڑھ سکتے تھے, لیکن دیکھیں سبحان اللہ باریکی کا لحاظ رکھا آپ نے کہ جو صورت رسول اللہ سے آپ نے سیکھی ہیں اس کو ایک اعتبار سے پیش کیا کرتے تھے کہ تو میں نے رسول اللہ سے سیکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کتنی بڑی تعداد ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی وغیرہ نہیں تھے رضی اللہ عنہ اجمعین, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی کسی کے لیے خاص فضیلت ہے جزوی طور پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن, اور بھی متعدد مقامات پر لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے, لیکن کتاب فضائل القرآن میں امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے جو باب قائم کیا ہے کہ باب القراء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حدیث اور مقامات پر بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب فضائل الصحابہ میں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے, جو عبداللہ بن مسعود کا ذکر آیا تھا وہاں پر, عبداللہ بن مسعود کا ایک معاملہ آیا تھا, تو کہا کہ جو ہے کیونکہ وہ مصر چلے گئے تھے, مطلب جب فتح ہوا ان کے والد کے ساتھ, تو ایک ذکر آیا تھا عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ عنہ, تو کہا کہ لا ازال احبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یعنی عبداللہ بن مسعود کی بات آ رہی, میں تو ان سے اس وقت سے برابر محبت کر رہا ہوں عبداللہ بن مسعود سے جس دن سے میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ خذ القرآن من اربعۃ, آپ نے من اربعۃ کہا, کتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگائیے آپ. 4 لوگوں سے قرآن سنیے, ان سے قرآن سیکھیے, یعنی ان سے تعلیم لیجیے, ان سے سیکھیے, یہ معنی ہے. من عبداللہ بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وابی بن کعب رضی اللہ عنہ اجمعین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام لیے, 5واں نہیں ہے لیکن اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر کے سنائے, عبداللہ بن مسعود کو پڑھنے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ان کو تعلیم دی, سکھایا, ان کو باریکیاں کہیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو معلم ہی نہیں, معلم کا انتخاب بہت معنی رکھتا ہے, اس لیے کہ اس میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں. صرف دیکھیے عربی زبان بہت ہی حساس زبان ہے. ابو عبید القاسم بن سلام ایک بڑے عالم گزرے ہیں, یعنی 3ری صدی ہجری کے اوائل میں انتقال ہوا آپ کا, 224 ہجری کو. بغدادی علماء میں بہت معروف عالم دین, کئی کتابیں ہیں آپ کی. فضائل القرآن میں آپ کی کتابیں مطبوع میرے پاس نہیں, لیکن شاملہ میں ہے, اور مطبوع نسخہ بالکل جو ہے موافق ہے جو بازار میں ملتا ہے. اس میں آپ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم, یعنی جو قراء ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو اساتذہ سے پیش کریں, کہ من اخذه عن اہل القراءة, یعنی یہ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل القراء, اہل اللہ, اہل القرآن, یعنی اہل علم, معشر القراء, یعنی متعدد جو ہے مطلب اس الفاظ آتے ہیں کہ ان سے قرآن سیکھنا چاہیے, ان سے پڑھنا چاہیے. مان لیجئے کہ آج ہماری عمریں بڑی ہو چکی ہیں, ہم مرد ہوں, ہم میں سے خواتین ہوں, بڑی عمر کی ہو چکی ہیں, لیکن اللہ کا احسان ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے خواتین کا شعبہ بھی بڑا حساس ہے اس معاملے میں, وہ بھی قرآن مجید پڑھاتے ہیں, اور ان کے یعنی حلقات ہیں اس باب میں. بس اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جو ہے عام ایک انداز نہ ہو, جیسے مطلب کھینچا تانی ہو, جیسے بھی ایک پڑھا دے رہے ہیں, ایسے نہ ہو. قرآن کا معاملہ ہے, میں آگے بتاؤں گا ایک بنیادی بات, ابھی میرا درس ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے تعلیم لینے سے متعلق ان افراد کے نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی عربی نسل ہیں, دیگر افراد بھی عربی نسل ہیں, اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ جو یعنی قرآن مجید سے متعلق اس کی نشر و اشاعت میں جو علوم کار فرما رہے ہیں, جو علوم اس کے خادم بن کر کے رہے ہیں, ان میں سے ایک بنیادی علم جسے اصطلاح کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ علوم لسانیہ. علوم لسانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں علوم القراء اس میں آتا ہے, اور علوم الکتابیہ کہتے ہیں, علوم الکتابیہ, علوم اللسانیہ, یہ سب وہ علوم ہیں. یعنی قرآن مجید کی جو خدمت کی گئی ہے ایک علوم لسانیہ کے ذریعے سے. علوم لسانیہ کہتے ہیں جس میں پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے. علوم کتابیہ کہتے ہیں جس میں رسم الخط جو ہے نا, عثمانی خط جو ہوتا ہے اس سے متعلق, تاکہ ایک رسم الخط بات معلوم ہو کہ اس میں فا کیسے لکھا جاتا ہے, مفرد ہو تو یہ حرف کیسے لکھا جاتا ہے, کسی کلمے کے ساتھ مل کر کے آئے, کسی کلمے کا جز بن کر کے آئے فا, پھر کیسے لکھا جاتا ہے, دال کیسے لکھا جاتا ہے. اور جو ہے مطلب رسم الخط جو عثمانی رسم الخط ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یا پر کبھی نقطے آنے چاہیے, یہاں پر نقطے نہیں آتے ہیں, کبھی تا جو ہے لمبی ہوتی ہے, کبھی تا مدور ہوتی ہے, گول ہوتی ہے. تو یہ رسم الخط معلوم ہونا چاہیے.
علوم کتابیہ، علوم المعانی جس میں علم تفسیر یا علوم البلاغہ، یہ سب اس کے اندر اس کی شمولیت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی علوم لسانیہ کہتے ہیں اس میں سے علوم القراءہ بھی ہے۔ علوم القراءہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی علم التجوید، لفظ کی ادائیگی، اور جو ہے اس میں یعنی وہ ساری باریکیاں آ جاتے ہیں، مخرج کی ادائیگی، پھر اس کے صفات، پھر اس کی متعدد امور، جو تجوید سے متعلق جو ساری تفصیلات آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب علوم لسانیہ میں آ جاتی ہیں، علوم القراءہ میں آ جاتی ہیں، وہ اس کا حصہ ہے۔ اس میں کسی طور پر بھی اوش نیش نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص ایک طالب علم کی میں بات کر رہا ہوں، بالخصوص ایک دینی طالب علم کی بات کر رہا ہوں جو کتاب و سنت پڑھاتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ اہتمام کرنے کی بات ہے۔ یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کر لیتے ہیں، حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، ہم خطبات دے لیتے ہیں، ہم دروس دے لیتے ہیں، لیکن آیت کریمہ ہم تجوید سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتنا عیب ہے یہ؟ یعنی یہ کوئی معاملہ ہے کہ ہماری عمریں بڑھ گئی ہیں، ہم فارغ ہو کے اتنے سال ہو گئے ہیں، آج ہم تجوید کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم ہمارے سے چھوٹے ہیں لیکن تجوید میں اچھے بیٹھ جائیں، ان کے پاس سیکھ لیں ان سے، کیونکہ بہت بڑا ہے بھائی۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ممبر پر کھڑے اور قرآن مجید کو ہم اچھے سے نہ پڑھ سکتے ہوں، امامت کے لیے ہمیں موقع مل جائے اور ہم قرآن مجید اچھے سے نہ پڑھ سکتے ہوں، اور ایک شخص ہے جسے علم کچھ بھی نہیں ہے شریعت کا لیکن تجوید سے اچھا قرآن پڑھ لے سکتا ہے۔ تو یہ اس کا یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ جو ہے اس کا احساس تو کم از کم ہونا چاہیے کہ جو ہے کتنا عیب ہے ہمارے اندر۔ اس عیب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج کہاں تک ہماری رفتار آ چکی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو اس میں علی الفور اس میں درست کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو قراءت جو ہوتی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جسے ہم ارکان القراءہ کہتے ہیں یا اسس التلاوہ کہتے ہیں، یعنی تلاوت کے جو بنیادی امور ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ ایک ہے کہ اس کا جو لہجہ عربی ہونا چاہیے، لہجہ عربی ہونا چاہیے، یعنی بھلے ہی وہ عربی النسل ہو، کوئی ریاض میں اس کی ولادت ہوئی ہو، کسی کی ولادت بنگلور میں ہوئی ہو، یہاں پر کسی کی ولادت چین اور جو ہے کسی اور علاقے میں ہوئی ہو، یقیناً لب و لہجے میں، اسلوب میں ذرا سی اونچ نیچ رہتی ہی ہیں۔ عربوں کا لہجہ صاف شفاف ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا فطری لب و لہجہ ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے عام لہجہ نہیں ہونا چاہیے، لہجے کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہوں یہاں کا لیکن میں پڑھ رہا ہوں فی الحال قرآن کا لہجہ جو ہے وہ خالص عربی لہجہ ہونا چاہیے، عربی زبان میں ہے قرآن۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب ایسے پڑھا جائے کہ جو ہے مطلب کوئی اردو پڑھ رہا ہے یا کچھ اور زبان پڑھ رہے ہیں، نہیں، معلوم ہو کہ عربی زبان پڑھی جا رہی ہے۔ ہم تقریر کرتے رہتے ہیں، اچانک آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہو کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فرق تو بالکل ملحوظ رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں جو عثمانی رسم الخط ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے، یعنی مصحف کھولیں تو ہمیں عثمانی رسم الخط کا فرق واضح ہو۔ جب ہم لکھتے ہیں اپنے خط سے جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن عثمانی رسم الخط میں جہاں کچھ کہیں فرق ہوتا ہے اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ سب پر تھوپنے والی بات نہیں، لیکن کم از کم میں اور آپ ایک طالب علم ہیں، ہمارے لیے چوک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کو صبر کے ساتھ ان سب چیزوں میں ذرا سا وقت نکالیں گے تو اس میں اچھی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ ایک جو ہے رسم الخط ہو، اور ایک جو ہے یعنی کیا کہا پہلے میں نے، لہجہ عربی ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو قرات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ عالمی سطح پر حرمین وغیرہ میں اور عالمی سطح پر جو مصحف میں وہ قرات حفص بن سلیمان البزاز جو ہے قرات حفص عن عاصم بن ابی نجود، وہی وہ جو قرات ہے، تو اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ جو قرات پڑھی جا رہی ہے وہ مستند ہو۔ ہاں کوئی تعلیم کی حد تک کوئی اور قرات بھی پڑھتا ہے تو اس کی استنادی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔ زید بن ثابت علماء صحابہ میں بہت بڑا مقام رکھنے والے صحابی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں القراءۃ سنۃ متبعۃ، سنن سعید بن منصور میں الفاظ ہیں ان کی، القراءۃ سنۃ متبعۃ، سبحان اللہ، ایسے الہامی جملہ لگ رہا ہے، القراءۃ سنۃ متبعۃ۔ تو اس کا یقیناً جو ہے بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ اس موضوع سے متعلق یعنی جو آخری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے میرے اس درس سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جو ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں جو حسن آنا ہے، جہاں تک ہو سکے افراط و تفریط کے شکار ہوئے بغیر، یعنی حسن بہتر سے بہتر لائیں، حسن ادائیگی کو ملحوظ رکھیں، اور ہم اس کے مسائل جانیں، حروف کی ادائیگی سے متعلق، جو مخارج سے متعلق، جو صفات سے متعلق جو کچھ بھی باریکیاں ہوتے ہیں معلوم رکھیں، جانکاری رکھیں، تاکہ بر وقت ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں، سکھا سکیں، دے سکیں۔ کوئی معلم ہی صحیح پڑھا رہے ہوں، اس میں ان کو 19-20 کا فرق ہو جا رہا ہے تو آپ ان کو تنبیہ کر سکیں، اتنا تو ایک عالم دین کے اندر درک ہونا چاہیے۔ لیکن جو لحن والی جو بات ہوتی ہے، عربی زبان میں اللحن کہتے ہیں، یعنی القطع،
اگر بنیادی طور پر بات کرنا چاہیں تو، اس کا معنی جاننا چاہیں تو، یعنی اس کو عربی زبان میں المیل کہتے ہیں، مطلب جو المیل عن التصویب، المیل عن الصواب، یعنی درست راستے سے ہٹ جانا، الخطا، چوک ہو جانا، غلطی کر جانا۔ یہ جو لحن ہے یہ جو ہے اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے یہ ایک مان لیں، ایک جان لیں، یہ بہت بہتر رہے گا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تجوید کی رعایت کی بات کرتے ہیں، مخارج کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر یہ ایک عالم دین کو اس کا حکم جان لینا چاہیے۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، اہل علم نے بڑی تفصیلات بتائے ہیں۔ یہ کتاب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں النشر فی قراءۃ العشر، یہ غالباً کتنی جلدوں میں ہے؟ یہ میرے پاس 5 جلدوں میں نا، 5 جلدوں میں ہے۔ بہت مفید کتاب، بہت مفید کتاب، یعنی احاطہ کر لیا ہے آپ نے، اور اس فن کے ماہرین میں سے ایک ہیں یہ ماشاءاللہ، 8ویں 9ویں صدی ہجری کے وسط کے علماء میں سے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک مسئلہ قواعد کو سیکھنے کی بات ہے، جہاں تک مسئلہ یعنی اس حرف کا کیا مخرج ہے، اور جو ہے ادغام کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، حروف حلقی کتنے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اسے حروف حلقی کیوں کہا گیا ہے، یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ تجوید چھوٹا موضوع نہیں ہے، تجوید القرآن یہ بہت وسیع موضوع ہے یہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس تفصیل کی جانکاری کی اگر بات کرتے ہیں تو بالاتفاق یہ فرض کفایہ ہے، بالاتفاق فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یعنی امت کے ہر فرد کو، آج ایک شخص مسلمان ہو چکا ہے تو اب سے یہ تفصیلات آپ پر لاگو ہو جاتے ہیں، آپ کو سیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں، فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے کچھ افراد، یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے۔ فرض کفایہ بہت معنی رکھتا ہے، اگر میں اور آپ اس میں آ جائیں تو امت کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بنا لے سکتے ہیں اس معاملے میں، اور بہت اچھی رہنمائی کے ذرائع مل جائیں گے ہم لوگوں کے لیے، ایسی کسب ہو جائے گا ایک جو ہے، یعنی خوب نیکیاں لوٹ لیں گے انشاءاللہ، خوب اجر مل جائے گا اللہ کے ہاں، ایک کسب کا اچھا ذریعہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم خوب نیکیاں لے کر کے جائیں۔ تو جو ہے یہ ایک اچھا موقع ہے، فرض کفایہ ہے، اس میں ہم اپنے قدم رکھیں، اس میں مہارت پیدا کریں تاکہ ہم بھی اچھے سے قرآن پڑھ سکیں اور اچھی رہنمائی کر سکیں۔ کسب سے مراد دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، اس کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ کسب سے مراد ہمارے اپنی نیکیوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی یہ جہاں تک تفصیلی طور پر پڑھنے کی بات ہے، جانکاری کی بات ہے، تو فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر تطبیق کی بات کرتے ہیں، عملی صورت کی اگر بات کرتے ہیں، قرآن کھول کر کے، مصحف کھول کر کے پڑھنے کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں معلوم ہو کہ یہاں غنہ کرنا چاہیے، یہاں اخفا کرنا چاہیے، تو پھر یہ اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں جو متقدمین علماء ہیں، قدیم علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یعنی اس میں کسی کے لیے کوئی آپشن نہیں، کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی اس میں چوک ہوتی ہے تو وہ آثم ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ میں بات آپ کو؟ لیکن متاخرین جو بعد کے علماء ہیں انہوں نے اس میں ذرا سی تفصیل رکھی، انہوں نے کہا کہ اگر لحن جلی ہو، لحن جلی کا مطلب کیا ہے؟ لحن کے معنی تو میں نے کہا کہ چوک ہو جانا، غلطی کرنا۔ لحن جلی کہتے ہیں بالکل واضح کو، واضح غلطی، یعنی ایسی واضح غلطی جو سب کو معلوم ہو جائے۔ لحن خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو جانکاری رکھنے والے علماء ہیں صرف انہی کو معلوم ہو۔ اگر لحن جلی کا معاملہ ہو، جیسے کہیں جیسے میں نے کہا کہ عصا کو عصا پڑھ دیں، صاد پڑھ دیں، نعوذ باللہ، پانے سے معنی بدل جائے گا۔ اعراب بدل دیں، صراط الذین انعمت کو اگر کچھ اور پڑھ دیں، انعمت پڑھ دیں، عیاذا باللہ۔ یہ سب مثالیں میں اپنی جانب سے بھی نہیں دے رہا ہوں، یہ بڑی دیانتداری سے کر رہا ہوں، یہ مثالیں انہوں نے دی ہیں، یہ تقریباً میرا مرجع ہے، میں نے تقریباً باتیں یہیں سے لینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ تو اگر کوئی اعراب بدل دیتا ہے، جہاں پورا کا پورا معنی بدل جاتا ہے، تو پھر تو وہ آثم ہوگا، اس کو سیکھنا چاہیے اس کو۔ ہاں اگر جو ہے یعنی لحن خفی ہو، لحن خفی سے دونوں چیزیں ہیں، یعنی مطلب لحن خفی سے مراد یہ کہ یعنی وہ ادغام نہیں کر پاتا ہے، صحیح سے اخفا نہیں کر پا رہا ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اگر ایسی چیز ہو تو انشاءاللہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، انشاءاللہ عامت الناس جو سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہیں، یا کسی صاحب علم سے بھی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ معنی میں وہاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن لحن جلی ہو، معنی میں تبدیلی ہوتی ہو، پھر تو وہ آثم ہوگا۔ لحن خفی ہو، معنی میں تبدیلی نہیں ہو رہی، جیسے میں نے کہا کہ جو اخفا وغیرہ نہیں کر پا رہی ہیں، جیسے کوئی کہہ دے یعنی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایسی کسی نے پڑھ دی مثلا، تو معنی میں تو تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے ان کو غنہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یعنی مواخذہ والی بات، آثم ہونے والی بات، گنہگار ہونے والی بات وہ تو نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کے لوگوں کو امامت کا حصہ نہیں دینا چاہیے، امامت کے طور پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو مجلس میں قرآن پڑھنے کا کبھی موقع مل جائے تو نہیں آگے بڑھانا
چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو حسن ہے وہ متاثر ہوگا، اور قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے سے متعلق جو سنجیدگی آنی چاہیے وہ متاثر ہوگی، اور پھر اس طرح کے لوگوں کی ہمت افزائی میں ہوگی، حوصلہ ملے گا اس طرح کے لوگوں کو۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ فی نفسی ہی وہ پڑھ لیتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے بیٹھے رہیں، کوشش کریں، لیکن مؤاخذہ والی بات، کہا کہ مؤاخذہ والی بات نہیں ہوگی۔ یہ اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل کے ساتھ ہی اس کا حکم جاننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آخری کلام، معزز کلام، محترم کلام قرآن مجید کو جس طرح سے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محنت کر کے اسی طرح حسن کے ساتھ پڑھنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اہل القرآن میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔